السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تمام دوست کیسے ہیں؟ امید ہے سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں جا رہا ہوں بادشاہی مسجد لاہور، جو کہ ایک تاریخی مسجد ہے، اس میں نکاح پڑھانے کے لیے، اور یہ آپ کو راستے کے مناظر بھی ہم دکھائیں گے اور وہاں بادشاہی مسجد کے مناظر بھی دکھائیں گے، نکاح کے مناظر بھی دکھائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب۔ میں اپنی زندگی میں کئی مرتبہ لاہور میں موجود ایک تاریخی مسجد جسے بادشاہی مسجد کہا جاتا ہے، جو کہ لاہور کے عین وسط میں پاکستان کا جو مینار ہے، جسے مینار پاکستان کہا جاتا ہے، اس کے بالکل سامنے یہ تاریخی مسجد واقع ہے۔ اور میں اپنی زندگی میں کئی مرتبہ دوستوں کے ساتھ اور اکیلے بھی اس مسجد میں آیا ہوں، لیکن آج کا میرا جو سفر ہے بادشاہی مسجد کی طرف، یہ میری زندگی کا ایک انوکھا سفر ہے، کیونکہ آج میں بادشاہی مسجد، جو کہ ایک تاریخی مسجد ہے، وہاں بطور نکاح رجسٹرار کے جا رہا ہوں۔ یعنی میں وہاں نکاح کے لیے جا رہا ہوں، اور وہاں پر ایک ہمارے جاننے والے ہیں، ان کا نکاح ہے، اور ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں میں بادشاہی مسجد جا رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ میری زندگی کا ایک ایسا لمحہ ہے جسے میں کبھی نہیں بھلا سکوں گا، کہ یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ میں اس تاریخی مسجد میں نکاح پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور یہ دیکھیں، یہ جہاں پر ہم پہنچے ہیں، یہ ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر سید عبد القادر آزاد، جو کہ حضرت مولانا عبد الخبیر آزاد صاحب کے والد گرامی تھے۔ اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ اس مسجد کے خطیب رہ چکے ہیں۔ یہ جو روڈ ہے جس پر ہم جا رہے ہیں، اس کو ان کے مبارک نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور ہم چونکہ نکاح کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے ہم عقبی دروازہ، جس کو باب النکاح کہا جاتا ہے، اس دروازے کی طرف سے ہم مسجد میں داخل ہوں گے۔ باب النکاح سے داخل ہونے کے بعد ہم لاہور کی ایک تاریخی مسجد بادشاہی مسجد کے صحن میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس وقت ہم بادشاہی مسجد کے صحن میں موجود ہیں۔ یہ جو سامنے آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے، یہ بادشاہی مسجد کا مرکزی دروازہ ہے، جس طرف سے سیاح اور عام طور پر زیادہ تر لوگ اس دروازے سے ہی داخل ہوتے ہیں۔ تو چلیے آپ کو مسجد کے چند مناظر دکھاتے ہیں۔
تیرا پیار تو ہے جزو ایمان پاکستان 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 میرے اللہ کا عظیم احسان پاکستان 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 میری پہچان پاکستان 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 میرا جی جان پاکستان 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 میرا وجدان پاکستان میرا وجدان پاکستان میرے وطن کا ذرہ ذرہ مظہر نور الہی پیر و جوان اس ارض پاک کا ہے مصطفی سپاہی اہل ایمان کا حسین تر جہان پاکستان 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 میری پہچان پاکستان 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 میرا جی جان پاکستان 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 میرا وجدان پاکستان میرا وجدان پاکستان پاکستان کے پیارے لوگوں پاکستان کو سمجھو رب کے عطا کردہ اس گھر کی عظمت شان کو سمجھو دل کی مسجدوں میں گونجتی اذان پاکستان پاکستان دوستو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے آج اللہ پاک نے جو توفیق عطا فرمائی اس عظیم مسجد میں بطور نکاح رجسٹرار آنے کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں، میرے والدین کی تربیت ہے اور اساتذہ کرام کی محنت ہے۔ کاغذی کارروائی کے مکمل ہونے کے بعد ایجاب و قبول بادشاہی مسجد کے مؤذن و نائب امام جناب قاری انیس الرحمن صاحب نے کروایا۔ اس سے قبل انہوں نے جو خطبہ پڑھا، آئیے آپ کو وہ سماعت کرواتے ہیں۔
تھی بادشاہی مسجد میں ہونے والے نکاح کی مختصر رویداد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اپنی قیمتی اور اچھی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔